रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद करता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये अहद कदीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम 84वें ज़बूर का मुताला करेंगे। ये हौसला अफजाई का ज़बूर है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। सबसे पहले मैं ज़बूर 84 पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। ज़बूर की किताब से 84वां ज़बूर मीर मुगन्नी के लिए गनीत के सुर पर बनी कोरा का मज़मूर। ऐ लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मज़बों के पास गुरैया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया। जहां वो अपने बच्चों को रखे मुबारक हैं। वो जो तेरे घर में रहते हैं वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। सिला। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयोन की शाराहें हैं। वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सयोन में खुदा के हजूर हाजिर होता है। ऐ खुदावन लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। ऐ याकूब के खुदा, कान लगा। सिला। ऐ खुदा, ऐ हमारी सिपर, देख और अपने ममसूह के चेहरे पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शराकत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। आमीन। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप ज़बूर 84 के उन्वान पर अपनी राय दें। ज़बूर 84 ईमानदारों के दिलों के लिए एक कीमती ज़बूर है। इसका मौजू है खुदा के मस्कन के लिए इश्तियाक। और मुझे याद है कि हमने 2 मज़ामीर का मुताला किया। इसमें खुदावंद की 2 बारगाहों के लिए ख्वाहिशात का तज़किरा है, ज़बूर 42 और ज़बूर 84, और इनके बीच में ज़बूर 63 है। और मैं कहूँगा कि अगर ज़बूर 42 को 2 से ज़रब दें तो 84 बनता है, और हिसाब में इनका औसत 63 है। और मैं कहूँगा ये 3 ज़बूर 42, 63 और 84 भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये मज़ामीर मुक़द्दसीन के दिल के करीब हैं, और इनमें ये बात हुई है कि वो खुदावंद की बारगाहों के मुश्ताक हैं। ये तीनों ज़बूर ख़ास हैं। भाई यूसुफ, इस ज़बूर की तकसीम बताएं। इसको कैसे तकसीम कर सकते हैं? देखें, इनकी तकसीम आसान है। इनकी 12 आयात हैं, और हर 4 आयात का ताल्लुक एक हिस्से से है, और हर हिस्सा एक लफ्ज़ है। सिला इस पर ख़त्म होता है, और सिला का मतलब दरअसल वक्फा है। और मैं कहूँगा कि जब साज बज रहे हों और बजाने वाला रुक जाए, वो रुक जाए ताकि उन अल्फाजों पर गौर कर सके, और वो सोचे इबादत के दौरान भी जब हम खुदावंद अपने खुदा की परस्तिश करते हैं तो हमें चाहिए कि सिला यानी रुकें और अपनी परस्तिश पर गौर करें। सो पहला हिस्सा सिला के लफ्ज़ पर ख़त्म होता है, और इसमें मुबारक है कि अल्फाज हैं। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। और मैं कहूँगा कि दूसरा हिस्सा 5 से लेकर 9वीं आयत तक है। इसमें ख्याल का इजहार है, और गौर करें कि यह भी सिला पर ख़त्म होता है, और इसका शुरू मुबारक हो से है। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, जिसके दिल में सयोन की शाहराहें हैं। वो वादी बक से गुजर कर उसे चश्मे की जगह बना लेते हैं। और आखिरी हिस्सा 9वीं आयत से ज़बूर के आखिर तक है, और मैं ये कहूँगा कि इसके आखिर में भी मुबारक हो के अल्फाज मौजूद हैं। लिखा है, ऐ लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। भाई यूसुफ, इस ज़बूर के मौजू और इसके उन्वान गनीत में क्या ताल्लुक है? दरअसल गितियात मौसीकी का एक साज है, और इसे दाऊद जात से लाया था जब साउल बादशाह उसका पीछा करता था,
اور یقیناً ہم نے پہلے سلاطین کے 21ویں باب میں پڑھا کہ حالات مشکل تھے، اور یہاں پر میں کہوں گا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد کتنے مشکل حالات سے گزرا تھا، اور خداوند ہم پر مصیبتوں کو اس لیے آنے دیتا ہے کہ اس سے خداوند کے لوگوں کے لیے بھلائی، برکت اور عزت پیدا ہو۔ خداوند مقدسین پر مشکلات لاتا ہے تاکہ وہ خدا کے تمام لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور میں کہوں گا کہ جات کے معنی انگور کے حوض ہیں۔ خدا تمام ایمانداروں کو مشکل حالات میں سے گزارتا ہے، اور تمام ایماندار پیسے جاتے ہیں تاکہ وہ خدا کے لوگوں کے لیے خوشی اور تسلی کا باعث بنے۔ پہلے حصے کے متعلق بیان کریں، اس میں خداوند کے مسکن میں بسنے کی برکت کی بات ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ لفظ لشکروں کے خداوند بار بار استعمال ہوا ہے، اور یہ اس زبور میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ میری جان مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی، خواہش کرنا یا اس کا مشتاق ہونا، مشتاق بلکہ گداز ہو چلی۔ اور میں کہوں گا کہ یہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، یہی نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ خداوند کی بارگاہوں کے لیے گداز ہو چلی۔ خداوند کے پاس جانا فرض نہیں۔ خداوند کے پاس جا کر نمبر بنانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو خداوند سے محبت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کو اس جگہ میں خوشی، تسلی اور اپناپن ملتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ اور میں واضح کرتا چلوں کہ انسان خدا کے پاس اسی لیے جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ یہ شاندار بات ہے، اور ہم اس کے گھر کی کثرت سے مطمئن ہوتے ہیں۔ میرا دل اور میرا جسم خداوند کے لیے خوشی سے للکارتا ہے، یعنی اندر اور باہر سے، اندرونی اور بیرونی۔ میرا جسم خوشی سے للکارتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جسے خداوند سے محبت ہے، یہ کوئی رسم نہیں بلکہ یہ اس کی محبت ہے۔ اس نے کہا، گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنایا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ گوریا اور ابابیل کا ذکر بہت ہی خوبصورت ہے۔ گوریا اور ابابیل کمزور پرندہ ہے، اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہوتی، لیکن خداوند ہمارا خدا ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ یہ مخلوق کتنی چھوٹی اور بے وقت ہے۔ اس نے کہا، کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتیں؟ اور خداوند نے کہا کہ جھاڑیوں کی کوئی اہمیت نہیں، 2 چڑیاں 1 پیسے میں بکتی ہیں۔ تب آدھا پیسہ نہیں تھا، اس وقت چڑیا کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن آج انسان جو اسے بے قدر سمجھتے ہیں پر خدا کے لیے اہم ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے مذبح کے نزدیک آشیانہ بنایا، اور بہت سے لوگ آج خود کو بے قدر جانتے ہیں، پر وہ بہت ہی اہم ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کو اور خدا نے انہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ لکھا ہے، وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خدا نے یعقوب کو ڈھونڈا، حالانکہ یعقوب کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ابابیل کے لیے ایک اور بات ہے، یہ ہجرت کرتا ہے، اور یرمیہ 8 میں لکھا ہے کہ گوریا کو اپنا آشیانہ ملا، اور ابابیل پانیوں اور ٹھنڈی جگہوں سے اڑ کر گرم جگہوں کو جاتی ہے، اور وہاں اس نے اپنے لیے گھونسلہ بنایا۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایماندار کے لیے مشکل اور کٹھن حالات میں ایک جگہ موجود ہے، وہ وہاں جا کر بسے اور فضل اور نجات دہندہ کے تخت کے پاس جائے۔ اور پھر لکھا ہے، اور گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیزو، آپ خدا اور خدا کے لوگوں کو ملنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو خدا کے ساتھ رشتہ اور رفاقت قائم کرنے کی خواہش ہے؟ تو بلا جھکے اس کی حضوری میں داخل ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آج چند کلیسیاؤں میں حقیقی رفاقت موجود نہیں۔ در حقیقت کلیسیاؤں میں غیبت کرنے اور حقیر سمجھنے کی روح کام کرتی ہے، تو بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ کلیسیائی جماعت ہی بھائیوں کے بیچ حقیقی رفاقت کی جگہ ہے، اس لیے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے، یقیناً خداوند کے مسکن دلکش ہے۔
میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ گرجا گھر میں رہ کر ہی خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ سب ایماندار گرجا گھر کے اندر رہنے لگے۔ انہوں نے گواہی دینا چھوڑ دی، جبکہ وہ تو کلیسیا سے باہر لوگوں کے لیے یسوع کے مبشر ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یوسف، بہن میری کا سوال بہت واضح ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مثلاً نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں واضح تیرا نہیں ہے۔ مسکن کیا ہی دلکش ہے، تو ہم نوکری چھوڑ کر خدا کے گھر میں رہیں اور دور دراز جگہوں پر جائیں اور وہاں کئی مہینے اور سال گزاریں تاکہ خداوند کی بارگاہوں میں قیام کریں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ان الفاظ کا یہی دیکھیں، میں مطلب ہے؟ کہنا چاہوں گا کہ دراصل خدا کا گھر کوئی عمارت نہیں ہے۔ صحیح۔ نمبر ایک عمارت محض عمارت ہے، اور میں کہوں گا کہ ایک جماعت کسی بھی جگہ اکٹھی ہو سکتی ہے، لیکن اہم بات خدا کی حضوری ہے۔ یہ اہم سوال ہے کہ کیا خدا کی حضوری صرف اور صرف عبادت کے وقت ہوتی ہے، ہر روز یا پھر ہفتے کی عبادت میں؟ اور کیا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہے؟ میں کہوں گا کہ داؤد نے یہاں پر زیادہ دیر تک رہنے کی بات نہیں کی، بلکہ یہاں اس نے کہا کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی کہ میں اسی کا طلبگار رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں۔ اور یہاں پر عمر بھر سے مراد یہ نہیں کہ میں ایک ہی جگہ پر رہوں، جیسا کہ ایلیا اور پھر الیشا نے یہ کہا، رب الفاظ کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ تعلق کو قائم کرے اور کسی خاص جگہ پر نہ رہے، جب وہ کام پر ہو خدا کے سامنے ہو۔ اور میں کہوں گا کہ اس کے اصل معنی یہی اس لیے ہے، اس کو مسکن کہا ہے۔ مسکن۔ جیسے کہ لوگ خدا کے پاس صرف عبادت کے وقت جاتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے ایک بالکل، اسے دن بستا یا نہیں کہتے۔ 1 گھنٹے کے لیے ہوٹل میں جا کر واپس آتے ہیں۔ بسنے کا مطلب یعنی خدا کی حضوری میں مستقل قیام کرنا۔ دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ ان لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی، ان کو کوئی دکھ، غم یا مشکل نہیں ہوگی۔ لکھا ہے وہ وادی بقا سے گزر کر ایسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ان الفاظ کے کیا معنی ہے؟ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے گزر کر۔ وہ وادی بک میں بسے نہیں، ورنہ بہت مشکل ہوتا وہاں سے گزرے، اور وہ جتنا بھی مشکل تھا، کہتے ہیں مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اور دنیا ہمارے قیام کی جگہ نہیں۔ میں کہوں گا یہ مستقل نہیں، یہ سفر ہے اور ہم خدا کے گھر جا رہے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں، قدم نہیں، بلکہ دل انہیں خداوند کی حضوری سے محبت ہے، اسی لیے وہ وادی بک سے گزرے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے وادی بک کو، غم کی وادی کو، چشموں کی جگہ بنا دیا۔ اور یہاں پر میں کہوں گا کسی نے کیا خوب بات کہی ہے، اکثر لوگوں کو حالات بناتے ہیں، پر کچھ لوگ حالات کو بناتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ حالات انہیں نہیں بلکہ وہ خود حالات کو بناتے اور بدلتے ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ رفاقت میں نہایت خوش ہوتے ہیں، اگر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں تب بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ مشکل سے گزر کر بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ کھجور یا پھر انگور یا زیتون یا اناج یا غلہ اور مویشی نہ ہو تو بھی وہ خداوند میں ہمیشہ خوش رہتے ہیں، وہ اپنی نجات میں خوش رہتے ہیں۔ لہٰذا اس کی عملی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہسپتال جا کر 2 بستر پر پڑے مریضوں کو دیکھتا ہے، ایک کا رشتہ اور رفاقت خدا کے ساتھ ہے، جبکہ اسی بیماری کے دوسرے مریض کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایک خوش اور ایک مایوس ہوتا ہے، ایک شکر گزار اور صابر ہے، جبکہ دوسرا خدا کے حضور بڑبڑاتا ہے۔ انسان وادی بقا سے گزر کر چشموں کی جگہ تب بناتے ہیں جب خدا کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو۔ یہ مسیحی ایمان کا معجزہ ہے۔ بھائی یوسف، ایک شخص نے کہا کہ بائبل مقدس میں اس کے خیال کے مطابق لکھا ہوا ہے، 6 آیت میں لکھا ہے وہ وادی بقا سے گزر کر ایسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں کہ یہ رونے کی وادی یعنی وادی بقا، اس کا راستہ جو ہے عربی جزیرے کے لوگ لیتے تھے۔ 6 آیت میں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہوں گا ہم نے یہاں پر دیکھا ایک وادی بک ہے، ذکر ہوا یعنی مشکل حالات جس کی وجہ سے لوگوں کے آنسو بہتے ہیں، اور اگرچہ وہ اس وادی میں سے گزرتے ہیں پر وہ خوش ہیں کیونکہ اس کے آخر میں خداوند کی حضوری ہے۔ اور جب ہم اس آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جغرافیائی جگہ ہے جو یروشلم کے راستے میں آتی ہے،
اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اس میں عربی جزیے کا ذکر نہیں ہوا بالواسطہ یا بلا واسطہ، مگر ان مسافروں کا سفر ختم کہاں ہوتا ہے؟ اس کا آخر سیون میں ہے۔ سو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس شخص نے جو کچھ بھی کہا وہ سب غلط تھا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، اس کی قوت خداوند سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ ان کا سفر کوئی سیون پر ختم ہوتا ہے، ان میں سے ہر ایک جی، سیون میں خدا کے حضور حاضر جہاں ہوتا ہے، خدا کی ہیکل ہے۔ جہاں خدا کی ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر واپس آ کر 8ویں آیت سے تیسرے حصے کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں پہلے ان کا سوال۔ جی، زبور 84 کی تیسری آیت میں لکھا ہے، اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، لشکروں کے خداوند کے مذبحوں سے کیا مراد ہے؟ مذہبوں کے کیا معنی ہے اور بتائیے کتنے مذبح ہیں؟ ہیکل یا اس سے پہلے خیمہ اجتماع میں 2 قربان گاہیں تھیں، ایک پیتل کی، دوسری سونے کی۔ پیتل کے مذبح پر قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، اس لیے اسے سوختنی قربانی کا مذبح کہتے ہیں، اور سونے کے مذبح پر بخور جلتے تھے۔ پہلا مذبح باہر صحن میں تھا اور دوسرا مذبح پاک مقام کے اندر تھا۔ اس سے 2 خوبصورت باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ مسیح کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور یہ پیتل کا مذبح ہمیں صلیب کے متعلق واضح طور پر بتاتا ہے، جبکہ سونے کا مذبح میں کہوں گا کہ موجودہ وقت میں مسیح کی شفاعت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ہم اس کے وسیلے سے بحال ہوتے ہیں اور خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ مسیح نے ہمارے لیے صلیب اٹھائی اور اب وہ اپنے تخت پر موجود ہے، اور اس نے یہ سب ہم سب کے لیے کیا تھا، اور اب وہ ہمارے لیے تخت پر ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ ہماری خاطر جیا اور ہماری خاطر جان دی۔ یہ معاملہ اطمینان دہ ہے، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے اس کو سوچیں، مطلب پیتل کے مذبح اور سونے کے مذبح کے بارے میں، سوختنی قربانی اور بخور جلانے کے مذبح کے بارے میں سوچیں۔ ذرا سوچیں کہ یہ مسیح کی زندگی اور موت سے جی اٹھ کر اس کی جلالی زندگی کی علامت ہے۔ بھائی یوسف، سوختنی قربانی کے مذبح کا مسیح کی صلیب پر دی قربانی کا کیا تعلق ہے؟ جی، بخور کا مذبح کیا ظاہر کرتا ہے جسے پاک مقام میں کاہن جلاتا ہے؟ میں اس میں ایک اور نقطہ دیکھتا ہوں۔ پیتل کا مذبح بڑا ہے، اس کی لمبائی 5 ہاتھ ہے، جبکہ سونے کے مذبح کی لمبائی اور چوڑائی 1 ہاتھ ہے اور اونچائی 2 ہاتھ ہے۔ سو اس کا تناسب 75 اور 2 گنا ہے۔ سو مسیح کا کام ہماری عبادت کا میں کہوں گا کہ کئی گنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن ہماری عبادت اس کے کام کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی محبت کے مقابلے میں ہماری محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی، ہم کس قربانی کو پہلے سمجھیں، سوختنی قربانی کی یا بخور جلانے سوختنی کی؟ قربانی کی قربان گاہ پہلے ہے، کیونکہ جب تک آپ پہلے مسیح کے کام سے مستفید نہ ہوں، دراصل آپ اپنی عبادت نہیں کر سکتے، اور نجات سے پہلے پرستش نہیں۔ اور سامری عورت نے مسیح سے پرستش کا پوچھا تو اس نے جواب دیا، نجات یہودیوں میں سے ہے، اور اس نے نجات کو پرستش سے پہلے قرار دیا ہے۔ ہمارے مسیحی لوگ جو گرجا گھر جاتے اور کہتے ہیں ہم دعا کرنے اور پرستش کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ سوختنی قربانی کے مذبح سے نہیں گزرے، انہوں نے معافی حاصل نہیں کی، ان کے گناہ نہیں دھلے، کیا خدا ان کی پرستش قبول کرتا ہے؟ ان کی پرستش قبول نہیں ہوتی۔ میں کہوں گا کہ ان کی پرستش کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کائن نے خداوند کے حضور قربانی چڑھائی، پر خداوند نے اس کا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ پہلے یوحنا کے 3 باب میں لکھا ہے، اس نے کس واسطے اسے قتل کیا، اور اس کا جواب ہے، اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس نے کس واسطے کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے۔ برے کام کون سے تھے؟ اس کا ہدیہ۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مسیح کی قربانی پر مبنی نہیں تھا۔ لہٰذا جو گرجا گھر جا کر پرستش کرتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے مسیح کی صلیب کے وسیلے سے خدا سے ملاپ کرے۔ جی، آئیں زبور کے آخری حصے کی جانب چلیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل
तुझ पर है। हमें खुदा पर तवक्कल करने के बारे में बताइए भाई यूसुफ। ये शुरुआत है, और खुदा पर तवक्कुल करना ये पहली चीज है, ये ईमान है। और यहाँ इस ज़बूर में नीचे से ऊपर की जानिब 3 मुबारकबादियां मौजूद हैं। एक 12वीं आयत में मौजूद है, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। मुबारक है वो जो अपनी राह जानता है कि खुदा पर अपना तकिया करे और उसी पर अपना बोझ डाले। फिर मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सिय्योन की शाहराहें हैं, वो वादी बक से गुजर कर उसे चश्मे की जगह बना लेते हैं। और तीसरी, मुबारक हैं वो जो तेरे घर के सामने रहते हैं। ये उनके सफर का इख्तिताम है, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। और आसमान में जलाली बदन पाकर हमारा एक ही काम होगा कि खुदा की तारीफ करें। इसके आखिर में इस रास्ते का आगाज है। जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आखिरी हिस्से में खुदा की खसूसियत के बारे में बताइए। खुदा लश्करों का खुदावंद है। लिखा है, मेरी दुआ सुन ए हमारी सिपर। खुदा हमारी सिपर है, वो सिपर है। उसने उसको आफताब कहा क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब है, और सिपर है खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा। खुदा पर भरोसा रखने वालों के लिए खुदा की खसूसियात बयान है। उसको लश्करों के खुदावंद और याकूब का खुदा कहा गया है। लश्करों का खुदा यानी फरिश्तों का खुदावंद। फरिश्ते शुमार में बहुत हैं। याकूब का खुदा वाहिद शख्सियत, और ये अजीम खुदा सबका ख्याल रखता है। और फिर उसने ये कहा कि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है। सूरज तपिश देता है, जिंदगी देता है, और मैं कहता हूं कि सिपर हिफाजत करती है। वो जिंदगी देता और उसकी हिफाजत करता है। फिर लिखा है, खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा। रास्ते के शुरू में फजल और उसके आखिर में जलाल है, और सारे रास्ते के दौरान वो रास्त रफ से कोई नेमत बाज ना रखेगा। भाई यूसुफ, वो सिपर जो है खतरे से महफूज रखती है। वो रास्त रौ से कोई नेमत बाज नहीं रखता। इस पर रुकें और गौर करें, क्या ये सबके लिए है? भाई यूसुफ, जैसा कि वो रास्त रौ से कोई नेमत बाज नहीं रखता, लिहाजा कौन रास्ते से चलता है? मैं कहूंगा कि जब इंसान की रोशनी खुदावंद को पसंद आती है तो फिर वो इंसान को नेमतें देता है, और इसीलिए लिखा है कि वो रास्त रफ से कोई नेमत बाज ना रखेगा, ताकि खुदावंद को जलाल मिले और उसको राजी करें। इसका नतीजा क्या होगा? लिखा है, ये बातें मुझसे दूर हों, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। एलिया ने दुआ की तो खुदा ने उसका जवाब क्यों दिया? वो एक शानदार दुआ थी। इस लड़के की जान इसमें फिर आ जाए। और जब आप पहले सलातीन का 17वां बाब पढ़ें तो खुदा ने एलिया की फरियाद सुनी। एलिया ने बहुत बार खुदावंद की फरमाबरदारी की, और जो मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करे और फरमाबरदारी करे तो खुदावंद उसकी दुआओं का जवाब देता है। जी ठीक है भाई यूसुफ, यहाँ पर मुसन्निफ ने खुदा के करीब होने का एक फ़ायदा बयान किया है। ये शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद है। लिखा है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शराकत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। ये फसी बयान है। जी भाई बिल्कुल। यूसुफ। पहली बात कि ये ज़बूर बनी कोरा ने लिखा, उनके 2 काम थे। और पहले करंथियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो लोग गाने वाले और दरबान थे। इसलिए यहाँ लिखा है, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। गाने वालों का दरअसल यही काम था, और इसके अलावा उनका एक और काम था, दरबान होना। मैं अपने खुदा के घर का दरबान बनना पसंद करूंगा। दरबान मतलब वो खड़े होते हैं, बाकी बसते हैं, तो क्या बेहतर है? एक खैमा के दरवाजे पर खड़ा होता और दूसरा उसमें बसता। नहीं, ये खुदा का घर है। ये खुदा का घर है, और वो शरारत का खैमा है। खुदा के घर के दरवाजे पर खड़ा होना शरारत के खैमों में, बल्कि शरारत के महलों में बसने से बहुत बेहतर है, और हमें खुदा के घर में बसना है। सही, शुक्रिया। खुदावंद आपको खुदा आपको बरकत बरकत दे। दे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। जी, आज के प्रोग्राम में आपने क्या सीखा? खुदावंद की हजूरी में मुस्तकिल तौर पर कायम रहना, मौजूदा वक्त की निस्बत जिसमें गम और आंसू हैं, ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मुश्किल हालात से गुजरना इसलिए है कि ये रास्ता तय करके अपने आसमानी घर को जाएं। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे अपनी हजूरी में रहने या कम से कम उसका दरबान होने के लायक समझे। मुझे एक बात का एहसास हुआ, ये एक हकीकत है कि खुदावंद हमारे लिए मसलूब हुआ ताकि खुदा के साथ हमारा मिलाप हो और हम रास्तबाज ठहर सकें। वो न सिर्फ मरा, बल्कि वो इसलिए ज़िंदा रहा ताकि हमारी कमज़ोरी में हमारे साथ हमदर्दी करे। सही। ये बहुत खूबसूरत है।
वादी बका इसलिए है कि इससे गुजर कर हम अपनी मुश्किल जगह पर पहुंच जाएंगे। खुदावंद हम सबको फजल बख्शे कि हम उसके साथ रिश्ता कायम कर सकें ताकि हम चश्मों की जगह बनाएं। كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار، مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار، وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي، وقال جاهد واسهر خليك في انتظار، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفراحي معاك، وحبتني محبة أبدية ونجيتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني واكون في سماك، حبيبي يسوع هناني وقال يا ابني مبروك، مفيش أحزان تاني ده اسمك مكتوب فوق، يا عزايا أحزان مفيش، يا هنايا في السماء عيش، شكرا ليك يا ربي دايما انت شفوق، هيجي الحبيب حسب قول الكتاب، في مشهد عجيب سنخطف عالسحاب، وهنلبس أجمل تيجان، وهنجلس في أحلى مكان، وهنفرح في السماء مع كل الأحباب.